ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم پھر آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ جملہ دہراتے ہیں کہ آئیں وقت ملے فرصت پا کر تھوڑی جنت کی تیاری کر لیں، حدیث کو یاد کر لیں، سمجھ لیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے رہیں زندگی میں، تو جنت آپ کی ہے، اللہ آپ کا ہے۔ عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ مؤدبانہ عرض کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اللہ کے پیغمبر اسلام کے بارے میں مجھے کوئی جامع سی بات کہہ دیں، کوئی فیصلہ کن بات، قول زرعی پیش کر دیں، فرما دیں کہ میں اس کے بعد اس موضوع پر کسی سے سوال کا محتاج نہ رہوں، میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سفیان بن عبداللہ کو فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہوتی ہے مختصر جامع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اور جامع بات فرمائی سوال کے جواب میں، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا، جم جا، استقامت اختیار کر۔ اس روایت کو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الایمان میں 84 نمبر پہ لائے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ فقط زبانی نہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا حاصل، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ لا الہ الا اللہ کہیں اور دل سے کہیں، اللہ رب العزت والجلال کی ذات و صفات اور اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کے اقتدار میں، اس کی بادشاہت میں کسی کو کبھی شریک نہ سمجھے، کوئی اتنا بھی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی برابری کرنے والا، اور پھر اس پر جم جائیں۔ مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ضرور مزاحمت ہوگی، ضرور نفرتیں پھیلیں گی، جیسا انبیاء اور اللہ کے پارسا بندے جو انبیاء کے بعد ان کے پیروکار تھے ان پر امتحانات آئے، کبھی شہادتیں ہوئیں، کبھی قربانیاں دینی پڑیں، کبھی ہجرتیں کرنا پڑیں، کبھی ہاتھ دھونے پڑے مال و دولت سے، کبھی اولاد سے محروم کر دیا گیا، بیوی بچے ساتھ چھوڑ گئے، ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہہ تو اس پر ڈٹ جا، جم جا۔ ناظرین، اس معاملے میں پھر کوئی کمپرومائز نہ ہو اور ہر طرح کی مخالفت، ہر طرح کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ برداشت کرنے کا ذہن لے کر سینہ سپر ہو جائے کہ میں تو اللہ کا شریک کسی کو کبھی نہیں بناؤں گا۔ یہی انبیاء کی تعلیم ہے، یہی تعلیم اسلام ہے، اور یہ ایسی جامع بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جانے کے لیے اپنے پیارے صحابی کو ودیعت فرمائی تھی کہ بس پھر لا الہ الا اللہ کہہ اور اس پر ڈٹ جا۔ اللہ ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم۔